أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا۔ کل کی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق العباد کے بارے میں اور خاص طور پر قریبی رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں ذکر فرمایا تھا۔ ان میں سب سے پہلا حق تھا یتیم کا، چونکہ یتیم جس کی کفالت میں ہوتا ہے، چاہے وہ دادا ہو، نانا ہو، ماموں ہو، چاچا ہو، وہ اس کا قریبی رشتہ دار بھی ہوتا ہے، اور پھر یتیم نابالغ ہوتا ہے، وہ اپنی اچھائی اور برائی کو، اپنے بھلے اور برے کو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ اس لیے یتیم کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کے ساتھ اس کے والی کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کا خاص خیال رکھے، اور بڑے فضائل بھی آئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو یتیم کے سر پر شفقت اور پیار کے ساتھ میں ہاتھ رکھے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، ہر بال کے بدلے میں اس کے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے جس آدمی کے ساتھ میں یتیم کھانا کھائے گا، جس کے دسترخوان پر یتیم کھانا کھائے، اللہ تعالیٰ اس کی کھانے کا حساب نہیں لیں گے، یعنی ہر نعمت کے بارے میں پوچھ ہوگی، لیکن یتیم جس کے دسترخوان پہ کھانا کھاتا ہے اس سے اس معاملے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو یتیم کے بارے میں بڑے فضائل ہیں۔ اور تیسری حدیث میں آیا ہے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں پاس پاس میں ہیں۔ اتنے بڑے فضائل آئے ہیں یتیم کے بارے میں۔ اس لیے سب سے پہلا حق قرآن نے یتیم کا بیان کیا، تاکہ لوگ یتیم کے بارے میں اس کے ساتھ ظلم کرنے سے، زیادتی کرنے سے، اس کے حقوق تلفی کرنے سے اور اس کے حقوق کے بارے میں بڑے ہوشیار ہو جائیں اور اس کے حقوق پورا ادا کریں، کوئی یتیم کا حق نہ کھائے۔ آج کی اس آیت کے اندر بھی یتیم بچیوں کے بارے میں خاص طور پر حکم ہے۔ اس آیت کا شان نزول اور پس منظر یہ ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک یتیم بچی تھی، اس کا جو والی تھا، ذمہ دار تھا، چاہے وہ چچا زاد بھائی ہو، ماموں زاد بھائی ہو، جو بھی اس کا قریبی رشتہ دار تھا، وہ غیر محرم تھا، اور اس یتیم بچی کو جو حصہ ملنے والا تھا وہ ایک باغ میں ملنے والا تھا۔ اس باغ کے ایک حصے میں یتیم بچی بھی شریک تھی، اور جو اس کا والی تھا اس کا حصہ بھی اس باغ میں تھا۔ اس والی نے اور ذمہ دار نے سوچا کہ اتنا قیمتی باغ ہے، اس کا ایک حصہ اس لڑکی کو دینا پڑے گا، اس کی اگر کہیں اور شادی کرائی تو یہ باغ کا حصہ دوسرے کسی کے پاس چلا جائے گا، اس لیے میں خود ہی اس سے شادی کر لیتا ہوں، یہ حصہ بھی میرے پاس آ جائے گا، اور میں اپنی مرضی سے جو باندھوں گا مہر اس کا میں طے کر دوں گا، اس کا کون ہے، کفیل میں ہی ہوں۔ اس طریقے سے اس نے ایسی بری نیت اور غلط نیت کے ساتھ میں نکاح کا ارادہ کیا۔ اللہ پاک نے منع فرما دیا کہ یتیم بچیوں کو پورا حق دو، ان کا مال ہڑپنے کے لیے، ان کا مال کھانے کے لیے ان سے نکاح نہ کرو، یعنی کوئی بھی ایسی تدبیر، ایسا ہیلا، ایسا مکر، ایسی چالاکی نہ کرو
جس سے تم یتیم کا حق کھا جاؤ۔ ہر چالاکی سے منع کر دیا۔ پچھلی آیت میں بتلایا تھا کہ یتیم کے پاس میں مال ہوتا تھا جانوروں کی شکل میں، تو اس کا جو والی ہوتا تھا نا، وہ یتیم کی عمدہ نسل کے جانور، اچھی نسل کے جانور خود رکھ لیتا تھا، اپنے پاس میں جو گھٹیا نسل کے، کمتر نسل کے اور بالکل کمزور قسم کے اور کم قیمت والے ہوتے تھے وہ یتیم کے حصے میں ڈال دیتا تھا، اور خالی تعداد گنتی پوری کر کے یتیم کو دے دیتا۔ بھائی تیری 100 بکریاں تھی جو 100 مل گئی، لیکن اس کی عمدہ نسل کی بہت اچھی موٹی تازی اور اعلیٰ قیمت کی 100 بکریاں تھیں، وہ تو خود نے رکھ لی والی نے، اور اپنے پاس جو کمزور قسم کی تھی وہ یتیم کو دے دی۔ اس سے منع۔ تو یتیم کا مال، چاہے وہ یتیم بچہ ہو چاہے یتیم بچی ہو، کسی بھی شکل کے اندر ان کے مال کے اندر ہیرا پھیری کرنا، کسی بھی سازش، مکر، تدبیر، ہیلے اور چالاکی سے ان کا مال کھانا بالکل جائز نہیں ہے۔ اس لیے جو ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے باپ نہیں ہیں یا ان کے باپ نے ان کو چھوڑ دیا ہے، تو ان بچوں کے جو والی ہے، چاہے دادا ہو، نانا ہو، ماموں ہو، چچا ہو، بڑا بھائی ہو، کوئی بھی ہو، ان کو چاہیے کہ ان کا خاص خیال رکھے۔ اگر ان کے حقوق میں اس نے ذرا بھی کمی کی اور اس کا حق کھایا، قیامت کے دن بہت سخت پکڑ ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے اس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا، میں نے تجھے اس کا کفیل بنایا تھا، اس کا والی بنایا تھا، اس کا نگراں بنایا تھا، اس کا ذمہ دار بنایا تھا، تو ذمہ داری ایسا لالچی اور ظالم نکلا، اس کا حق کھا گیا۔ جو شریعت نے اس کو حق دیا تھا، قرآن نے اس کو حق دیا تھا، اللہ نے اس کو حق دیا تھا، وہی حق تو اس کا کھا گیا۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم کو ڈر ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامیٰ، کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہ کر پاؤ گے، ان کے جو حق ہے تمہارے اوپر وہ حق تم نہیں دے پاؤ گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو تم نکاح کرو دوسری عورتوں سے، یتیم سے نکاح نہ کرو پھر جو تمہاری کفالت کے اندر ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ چچا کے کفالت میں اس کی بھتیجی ہے، چچا نے سوچا میرا بھائی تو بہت مالدار تھا، اتنی ساری زمین جائیداد چھوڑ کے گیا ہے، اب اگر اس بچی کا رشتہ میں دوسرے کسی خاندان میں کراؤں گا تو اس کے باپ کا جو میراث کا مال ہے، اس کے حصے میں جو آ رہا ہے، وہ تو یہ سب بچی لے کر کے دوسرے خاندان میں چلی جائے گی، اس لیے اس کا نکاح میں اپنے بیٹے سے کرا دیتا ہوں۔ جب اس کا نکاح میرے بیٹے سے ہوگا تو پورا مال میرے ہی گھر میں پڑا رہے گا، کہیں نہیں جائے گا، ہمارے پاس رہے گا۔ حالانکہ یہ بچی بہت تعلیم یافتہ ہے، بہت عقل مند ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کے بیٹے کی لیول کی نہیں، اونچی لیول کی ہے، اور اس بچی کا جو لیول ہے، اس لیول کا دوسرے خاندان میں بچہ بیٹھا ہے، تو جہاں بچی کا فائدہ ہو، جہاں پر اس بچی کا مفاد ہو، اس جگہ اس کا رشتہ کرنا چاہیے۔ اپنی دنیاوی لالچ کے لیے اس کا جو مال ہے یہ بس ہمارے گھر میں ہی رہے، میرے بیٹے کے پاس ہی رہے، اس کا نکاح میں اور نہیں ہونے دوں گا، اپنے بیٹے سے ہی کراؤں گا، یہ اس کے ساتھ ظلم ہے، اس سے منع فرمایا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم کو ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے یتیم بچیوں کے بارے میں، فَانْكِحُوا، تو تم نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تم کو اچھی لگے، اس یتیم کو چھوڑ دو، دوسری عورتیں بہت سی ہیں، ان سے اپنے بیٹوں کا، اپنے پوتوں کا نکاح کراؤ۔ مثنیٰ، 2 سے، ثلاثہ، 3 سے، رباع، 4 سے۔ اسلام سے پہلے یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، آپ کی شریعت سے پہلے بھی تعدد ازواج یا کثرت ازواج، بہت ساری شادیاں کرنا یہ رائج تھی اور رواج تھا اس کا، عربوں کے اندر بھی تھا، ہندوستان میں بھی تھا، ہر جگہ پر تھا۔ جب اسلام کا قانون آیا تو اس نے ایک تعداد فکس کر دی، ایک گنتی فکس کر دی
کہ آپ 4 تک بیک وقت شادیاں کر سکتے ہو۔ ایک مسلمان مرد ایک وقت میں 4 عورتیں رکھ سکتا ہے، 4 سے زیادہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک گزر جائے تو پھر اور ایک لا سکتا ہے۔ ایک وقت میں ایک آدمی کی 4 بیویاں ہو سکتی ہے۔ اب ایسا اسلام نے یہ قانون کیوں بنایا، 4 سے زیادہ کی اجازت کیوں نہیں دی؟ اس کی وجہ یہ تھی، زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ پہلے تو جوانی کے جوش میں اور شوق میں خوب شادیاں کر لیتے، ایک آدمی 50 60 عورتوں سے نکاح کر لیتا، لیکن تھوڑے دن کے بعد میں جب اس کی تھوڑی خواہش پوری ہو جاتی اور زیادہ خرچے بڑھنے لگتے تو آدھی عورتوں کو چھوڑ دیتا۔ اس طریقے سے اسلام نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، 4 عورتوں سے ایک وقت میں تم شادی کر سکتے ہو، 4 سے زیادہ میں تمہیں اجازت نہیں ہے، اور ان 4 کے درمیان بھی پورا تمہیں انصاف کرنا ہے۔ دل کا میلان تو کسی ایک کی طرف زیادہ ہو سکتا ہے، اس میں تمہارا اختیار نہیں ہے۔ نبی کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی 11 بیویاں تھیں اور آپ سب کے درمیان برابر انصاف کرتے تھے۔ کپڑا لاتے تو سب کے ایک جیسا، کھانا لاتے تو سب کے ایک جیسا، کبھی بھی کوئی پھل آ گیا، فروٹ آ گئے گھر میں تو سب کو کاٹ کر کے برابر دیتے تھے۔ اور پھر فرمایا اللہم ھذا قسمی، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے، جتنا میں اپنی گھر والوں اور بیویوں کے درمیان میں انصاف کر سکتا تھا میں نے اتنا انصاف کر دیا۔ آگے میرا دل کسی ایک کی طرف زیادہ مائل ہے تو اس پہ میرا اختیار نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زیادہ مائل تھا، تو آپ نے کہا کہ میرا دل کسی ایک کی طرف زیادہ مائل ہے تو وہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، جتنا میرے اختیار میرے بس میں تھا وہ میں نے انصاف کر دیا۔ اس لیے ظاہر کے اندر سب بیویوں کو برابر حقوق دیے جائیں گے، کسی ایک کے ساتھ میں کمی بیشی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں دل کا میلان کسی ایک کی طرف ہو سکتا ہے، یہ قدرتی چیز ہے، اس پر انسان کا اختیار نہیں ہے، یہ معاف ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو تم نکاح کرو عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگے، 2 2 3 3 اور 4 4، 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو۔ ایک وقت میں 4 عورتوں کو رکھنا جائز ہے۔ ایک مسئلہ، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی وقت میں 10 یا 11 بیویاں تھیں، جبکہ عام مسلمان کے لیے 4 رکھنا جائز ہے، ایسا کیوں؟ مفسرین لکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی نکاح فرمائے ہیں ان کا عظیم مقصد تھا دین کی تعلیم، دین کی اشاعت، دین کو پھیلانا اور دین کی تعلیم دینا۔ بھائی آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا، تیار ہی نہیں کوئی سننے کے لیے، آپ نے پیغام بھیج دیا اس کے خاندان میں، کٹر آپ کے جانی دشمن ہے، آپ نے اس کے گھر نکاح کا پیغام بھیجا، اس نے اپنی لڑکی دے دی آپ کو، اب وہ آپ کا سسر بن گیا۔ اب سسرا جو ہے داماد سے شرم کرے گا، اس کو ستائے گا بھی نہیں، پریشان بھی نہیں کرے گا، اس کی بات بھی سنے گا، بات مانے گا بھی۔ تو ابو سفیان نبی کا کٹر دشمن تھا، لیکن نبی نے اس کی بیٹی سے ہی نکاح کر لیا۔ جب بیٹی سے نکاح ہوا اب وہ نبی کی عزت کرنے لگا، نبی کے ہاتھ پر ایمان بھی قبول کر لیا۔ ایسے ہی کئی بڑے بڑے خاندان قبیلے ہیں، نبی نے دیکھا کہ اس قبیلے سے اپنا تعلق کیسے بنے، یہ قبیلہ ہماری بات کیسے سنے، اور نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ ان کے قبیلے میں سے کسی ایک لڑکی سے نکاح کر لیا، پورا قبیلہ نبی کی عزت کرنے لگا، نبی کی بات ماننے لگا، ایمان میں داخل ہو گیا۔ تو نبی نے جو اتنی ساری شادیاں کی تھی وہ تو کی تھی اسلام کی اشاعت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، قرآن کی اشاعت کے لیے، قرآن کو پھیلانے، دین کو پھیلانے، اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ آج کل اعدائے اسلام، اسلام کے جو دشمن ہیں، نبی کے جو مخالف ہیں، وہ ایک بات کہتے ہیں، دیکھو ان کے نبی کو،
کیسے خواہش پرست تھے، انہوں نے 11 شادیاں کی، 10 شادیاں کی۔ ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام جنسی خواہش کے دل دادا ہوتے اور جنسی خواہش میں مبتلا ہوتے تو آپ 25 سال کی عمر میں کسی کنواری خوبصورت لڑکی سے شادی کرتے۔ آپ جوان ہیں، کڑیل 25 سال کی عمر میں، اور شادی کس سے ہو رہی ہے؟ 40 سال کی عمر سے عورت سے ہو رہی ہے۔ اور آپ نے 25 سال سے لے کر کے 50 سال کی عمر تک اسی ایک عورت پر اکتفا کیا ہے۔ جب تک خدیجہ زندہ رہی آپ نے دوسری شادی نہیں کی ہے۔ خدیجہ کی جب وفات ہوئی ہے، بقیہ 10 سالوں کے اندر آپ نے یہ سب شادیاں کی ہیں۔ تو 25 سال کی عمر سے لے کر کے 53 سال تک کی عمر، 28 سال ہوتے لگ بھگ، 28 سال تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کے ساتھ زندگی گزاری، جبکہ خدیجہ عمر میں آپ سے بہت بڑی ہے اور آپ ان سے بہت چھوٹے جوان ہیں۔ آپ کی پوری جوانی ایک بوڑھی عورت کے ساتھ میں گزری ہے۔ جب آپ کا بڑھاپا شروع ہو رہا 53 سال سے، اس کے بعد میں آپ نے اتنی ساری شادیاں کی ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ مفسرین نے کئی مقصد لکھے ہیں۔ سب سے بڑا مقصد ہے دین کی اشاعت، دین کو پھیلانا، اور دوسرا مقصد ہے امت کی تعلیم، امت کو تعلیم دینا ہے۔ کوئی بیوہ ہو جاوے اس کو گھر میں بٹھائے مت رکھو، دوسری شادی کرو۔ آپ نے جتنی شادیاں کی ہیں نا، صرف ایک کنواری عورت سے کی ہے، حضرت عائشہ سے، بقیہ آپ کی 9 یا 10 شادیاں سب کے سب بیواؤں سے ہوئی ہے۔ کوئی 2 شوہروں سے بیوہ ہو کے آئی تھی، کوئی طلاق یافتہ تھی، کسی کا شوہر مر گیا تھا، ایسی سب عورتوں سے آپ نے نکاح کیے تھے۔ امت کو یہ تعلیم دینے کے لیے کہ کسی کا شوہر مر جائے یا طلاق دے دے، اس بیوہ کو گھر میں بیٹھے مت رہنے دینا اور بٹھائے مت رکھنا، اس کا دوسرا نکاح کرنا۔ آپ نے شادیاں کر کے لوگوں کو بتایا، تعلیم دی کہ شادی کرو۔ تو ان عظیم مقاصد کے تحت حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی ساری شادیاں کی، اور یہ آپ کی شادیوں کی حکمتیں تھیں۔ عام مسلمان کے لیے 4 شادیوں کی بیک وقت اجازت ہے، ایک وقت میں وہ 4 عورتیں رکھ سکتا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، تمہاری 1 سے زیادہ بیویاں ہیں، 2 ہے یا 3 ہے یا 4 ہے، ان میں تم انصاف نہیں کر پاؤ گے۔ ایک کو تو 500 میٹر والا کپڑا پہناتے ہو، دوسری بیچاری کو 60 روپے میٹر والا لا کے دے دیا۔ ایک کو جو ہے نا ہر مہینے ادھر ادھر گھمانے لے جاتے ہو، دوسری کو 5 سال میں ایک بار بھی کہنے لے جاتے ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں بیویوں کو ایک جیسا کپڑا، ایک جیسا کھانا، اور ان کو برابر دونوں کو ٹائم۔ ہاں دل میں کسی ایک کی محبت زیادہ ہو سکتی ہے، اس میں انسان کا کنٹرول نہیں ہے، اللہ کی چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ کسی ایک کی محبت ڈال دیتا ہے، دوسری کی محبت نہیں ڈالتا ہے۔ اولاد میں بھی ہوتا ہے، ایک آدمی کے 5 بیٹے ہیں، ایک بیٹے سے اس کو بہت زیادہ محبت ہے، دوسروں سے محبت ہے ہی نہیں۔ تو یہ قدرتی چیز ہے، لیکن معاملہ سب کے ساتھ برابر کرنا ہے۔ ایک آدمی حضرت نبی علیہ السلام کے پاس آیا اپنے بیٹے کو لے کر کے، یا رسول اللہ، میں اپنی یہ انگوٹھی اپنے اس بیٹے کو گفٹ ہدیہ دینا چاہتا ہوں اور آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا تمہاری اور اولاد ہے؟ کہ ہاں میری اور اولاد ہے۔ کتنی ہے؟ کہ 4 بیٹے اور ہیں۔ ان سب کو ایسی انگوٹھی دی ہے؟ کہ نہیں ان کو نہیں دی ہے۔ تو اس کو کیوں دے رہے ہو؟ تو کہا وہ میری پہلے والی بیوی سے ہے، یہ دوسری والی بیوی سے ہے۔ وہ بیوی کہتی ہے میرے چھوٹے بیٹے کو انگوٹھی دے اور نبی کو گواہ بنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہ بڑے والے بھائی دعویٰ کریں گے اس میں ہمارا بھی حق ہے، تو میں کہوں گی نہیں نبی گواہ ہے کہ یہ انگوٹھی اسی کی ہے۔ نبی نے کہا ایسے ظلم پر میں گواہ نہیں بنوں گا، سب کو برابر دے یا کسی کو مت دے۔ تو اولاد میں بھی تقسیم کے اندر حقوق دینے میں برابری ہونی چاہیے۔ ہاں دل میں کسی ایک بچی کی محبت زیادہ ہو سکتی ہے، اس لیے قرآن کہتا فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم کو ڈر ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، برابری نہیں کر پاؤ گے ان بیویوں کے درمیان میں، فواحدۃ، تو ایک عورت پر ہی صبر کر لو۔
او ما ملکت ایمانکم یا باندھی پر صبر کر لو جو تمہاری ملکیت میں ہے، ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم میں نہ پڑو، یعنی 3-4 شادیاں کر کے تم ایک کو زیادہ حق دے دو، بقیہ 3 کو چھوڑ دو، 2 کو زیادہ حق دو، 1 کو چھوڑ دو، ایسا نہ ہونے پاوے۔ اس لیے جس انسان کو اللہ نے مال خوب دیا ہے اور اس کو خوب فراوانی دی ہے تو وہ شادیاں بھی زیادہ کرے اور سب عورتوں کو برابر حقوق دے، سب کو ایک جیسا گھر دے، سب کو ایک جیسا کپڑا، سب کو ایک جیسا کھانا، اور پھر ان کو سب کو برابر ٹائم دے۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی، آپ کی دن کا وقت تو گزرتا تھا دین کے کاموں میں، تجارت میں، دوسری کاموں میں، آپ کا جو رات کا ٹائم تھا یہ ایک ایک عورت کے پاس میں مقرر تھا۔ سنیچر کو فلاں کی باری ہے، اتوار کو فلاں کی باری، پیس کو فلاں کی باری، منگل کو فلاں کی باری، بدھوار کو فلاں کی باری، یہ باری فکس تھی۔ کسی ایک کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، سب کو برابر ٹائم ملنا چاہیے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تم کو ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے یتیم بچیوں کے بارے میں، تو نکاح کر لو دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند آئے، 2 سے، 3 سے یا 4 سے۔ پھر اگر تم کو ڈر ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان میں انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ایک ہی نکاح کرو یا باندھی پر اکتفا کرو، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم نہ پڑو۔ اگلی آیت کے اندر بھی اسی طریقے سے بیویوں کے حقوق ہے، اس کو کل بتلائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم ارحمنا واجبرنا وارزقنا واہدنا، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔